آیت نمبر 8 سے شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شیء عنده بمقدار۔ جس کسی مادہ کو جو حمل ہوتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور ماؤں کے رحم میں جو کوئی کمی پیشی ہوتی ہے اس کو بھی، اور ہر چیز کا اس کے ہاں ایک اندازہ مقرر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کس ماں کے پیٹ میں کیسا بچہ ہے، اور رحم میں رہتے ہوئے بچے کے اندر جو کمی بیشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخصوص صفت ہے کہ وہ عالم الغیب ہے، تمام مخلوقات کے اور کائنات کے ذرے ذرے سے واقف ہے، اور ہر ذرے کے بدلتے ہوئے حالات سے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات واقف ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی تخلیق انسانی کے ہر دور اور ہر تغیر کو اور ہر صفت سے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پوری طرح واقف ہے۔ یہاں تک کہ حمل کا جو یقینی علم ہے اور صحیح علم ہے وہ بھی اللہ ہی کی ذات کو ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی، یہ دونوں یا کچھ بھی نہیں یا صرف پانی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی ذات کو معلوم ہے۔ جو ڈاکٹرز وغیرہ جو الٹرا ساؤنڈ سے اور قرائن کو اکٹھا کر کے تخمینے سے کوئی حکم لگاتے ہیں کہ لڑکا ہے لڑکی ہے، یہ بھی بسا اوقات یہ بھی اس کے خلاف نکلتا ہے، واقعے کے خلاف نکلتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایکس رے کا جو جدید آلہ ہے یہ بھی اس حقیقت کو کھولنے سے قاصر ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کا حقیقی علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کو ہے۔ اسی کا بیان اللہ تعالیٰ فرماتے وہ یعلم ما فی الارحام، یعنی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے جو کچھ رحموں کے اندر ہے۔ تغیزو کا لفظ عربی زبان میں کم ہونے اور خشک ہونے کے معنی میں، ٹھیک ہے۔ تو آیت میں جو تزدادو کا لفظ آیا، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کے معنی ہے کم ہونے کے، مطلب کیا کہ رحم مادر میں جو کمی پیشی ہوتی ہے اس کا بھی صحیح علم اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جو پیدا ہونے والا بچہ ہے اور بچے کی جو بچہ ایک ہے یا دو ہے، یا پھر بچہ جو ہے وہ ایب نارمل ہے، اس کے اندر کی کمی بیشی جو بھی اللہ ہی تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ یہ حمل کتنے پیدائش کی کتنا دورانیہ مکمل کرے گا، ٹھیک ہے، 9 مہینے میں سے کوئی کم دن میں پیدا ہو جاتا ہے، کوئی 9 مہینے سے اوپر کے دن کر لیتا ہے، یعنی کتنے مہینے کتنے دن اور کتنے گھنٹوں میں پیدا ہوگا، اس کا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی علم ہے۔ ٹھیک ہے، امام مجاہد تفسیر مجاہد کے امام ہیں، یہ مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ زمانہ حمل میں جو خون عورت کو آتا ہے، ٹھیک ہے، جو حمل کے زمانے میں خون نہیں آنا چاہیے نا، تو وہ تو کمزوری کی علامت ہے، تو وہ حمل کی جسامت میں اور اس کی صحت میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ اسی لیے یہاں پہ فرمایا تغیض الارحام اور سے مراد پھر یہی کمی ہے جو حمل میں کمی آ جاتی ہے، کسی وجہ سے کوئی خامی بچے میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے یہاں پر اور بہتر معنی جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی اقسام کمی کی ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس آیت کے پر اس کے الفاظ میں شامل ہے کہ تغیض الارحام جو کمی بیشی پائی جاتی ہے وہ اس کے مفہوم میں داخل ہے۔ کل شیء عنده بمقدار، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہر چیز کا ایک خاص انداز ہے اور خاص پیمانہ ہے، نہ اس سے کم ہو سکتی ہے نہ زیادہ۔ بچے کے تمام حالات بھی اس میں داخل ہیں، اور ہر اس چیز کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنے دن اس بچے کو حمل میں رکھیں گے، کتنے زمانے میں کس وقت میں وہ دنیا میں آئے گا، اور کتنا دیر وہ دنیا میں زندہ رہے گا، اور اس کا کتنا رزق ہوگا، اس کو حاصل ہوگا، یہ بھی اللہ تعالیٰ ماں کے رحم میں ہی بچے کے بارے میں لکھ دیتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی ایک واضح دلیل ہے۔ آگے دیکھیے، عالم الغیب والشہادت کبیر المتعال، وہ غائب و حاضر تمام باتوں کا جاننے والا ہے، اس کی ذات بہت بڑی ہے، اس کی شان بہت اونچی۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وصارب بالنہار، تم میں سے کوئی چپکے سے بات کرے یا زور سے، کوئی رات کے وقت چھپا ہوا ہو یا دن کے وقت چل پھر رہا ہو، وہ سب برابر ہیں، یعنی اللہ کے علم کے لحاظ سے وہ سب برابر ہیں۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ
يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. ہر شخص کے آگے اور پیچھے وہ نگران فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے باری باری اس کی حفاظت کرتے ہیں. یقین جانو کہ اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالات میں تبدیلی نہ لے آئے، اور جب اللہ کسی قوم پر کوئی آفت لانے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کا ٹالنا ممکن نہیں، اور ایسے لوگوں کا خود اس کے سوا کوئی رکھوالا نہیں. ہاں جی دیکھیے اللہ تعالیٰ کی صفت غیب کو ذکر کیا جا رہا ہے. عالم الغیب والشہادت الکبیر المتعال. غیب سے مراد یعنی وہ چیز جو انسانی حواس سے غائب ہو. غیب سے وہ چیز مراد یعنی نہ آنکھوں سے دیکھا اس کو، نہ کانوں نے سنا، نہ نہ ناک سے سونگا گیا، نہ زبان سے چکا گیا، اس کو غیب کہتے ہیں. نہ ہی ہاتھوں نے اس کو چھوا. اور شہادت اس کے بالمقابل ہے، یعنی وہ چیزیں جس کو انسان جو ہے وہ اپنے حواس سے خمسہ کے ذریعے معلوم کر سکتا ہے. معنی کیا ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی خاص صفت ہے کہ وہ ہر غیب کو اسی طرح جانتا ہے جس طریقے سے حاضر موجود کو جانتا ہے. یعنی جو چیز موجود ہے اس کو بھی رب کی ذات جانتی ہے، اسی طریقے سے جو انسان کے حواس سے بھی بالاتر ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی ہی ذات جانتی ہے. الکبیر کے معنی بڑا، المتعال بلند و بالا. ان دونوں لفظوں کا کیا معنی ہوا کہ وہ ذات ہے جو مخلوقات کی صفات سے بلند و بالا ہے اور اکبر ہے. ٹھیک ہے. جبکہ یہ دیکھیں کفار و مشرکین جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کی اجمالی طور پہ بڑائی اور کبریائی کا تو اقرار کرتے تھے، اسی لیے جب وہ عین سمندر کے بیچوں بیچ ہوتے تھے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتے تھے اور اللہ اکبر ہی کہتے تھے، یعنی اللہ کی بڑائی کو جانتے تھے. مگر اپنا جو ان کا ذہن تھا اور ذہن کی کمی تھی، یعنی فہم کی کمی سے، وہ اللہ تعالیٰ کو بھی عام انسانوں پر قیاس کرتے تھے. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی صفات ثابت کرتے تھے جو اس کی شان سے بہت بعید ہے. جیسے کہ یہود و نصارہ نے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا ثابت کیا. یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا. یعنی عام انسانوں والی جو صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے ثابت کی. اور کسی نے اللہ تعالیٰ کے لیے انسان کی طرح جسم اور اعضاء ثابت کیے، کسی نے جہد کا اور سمت کا ثابت کیا کہ اس سمت میں رب کی ذات ہے اور وہ سمت ہے. تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ کسی سمت اور کسی جہد سے کو شمار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ پاک ہے اس سے. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے کہ تمام حالات و صفات سے اللہ تعالیٰ کی ذات بلند ہے. الکبیر المتعال، یعنی بلند و بالا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. جو بھی یہ صفات یہ لوگ اللہ کے لیے جو ہے وہ شمار کرتے ہیں. سبحان اللہ عما یصفون، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ بنایا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے ان صفات سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفت کمال ذکر کر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کبیر ہے، متعال ہے، اور انسان کی جو ہے وہ جو سوچ ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ بالاتر ہے. یہ کیا فرمایا؟ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار. اثر قول کا کیا مطلب ہے؟ خفیہ کلام کرنا. اور جہر کا مطلب کیا ہے کہ اعلانیہ کلام کرنا، یعنی جو کلام انسان کسی دوسرے کو سنانا
سنانے کے لیے کرتا ہے اسے جہر کہتے ہیں، اور جو خود اپنے آپ کو سنانے کے لیے کرتا ہے اسے سر کہتے ہیں۔ مستقسم کے معنی چھپنے والا، صارب کا مطلب ہے آزادی اور بے فکری سے راستے پر چلنے والا۔ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے نزدیک کیا کلام کرنے والا اور بلند کلام کرنے والا وہ سارے برابر ہیں، وہ دونوں کے کلام کو یکساں طور پر سنتا اور جانتا ہے۔ یعنی جو آہستہ آواز میں بھی اپنے دل میں کوئی بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں، اور جو چیخ کر پکارتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو بھی جانتی ہے، اور اونچا بولتا ہے اللہ سب کی بات کو جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو شخص رات کے اندھیری میں چھپا ہوا ہے، اب دیکھیں نا رات کا اندھیرا کیوں آتا ہے کہ کئی چیزوں کو چھپا لیتا ہے۔ اگر کوئی رات کے اندھیرے ہی رات میں چھپا ہوا ہے، انسان کی نظر کی ایک حد ہے کہ وہ دیکھ سکے، لیکن رب کی ذات جو ہے وہ اس کو اس اندھیرے میں بھی اس کو جو ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ چوری کے ارادے سے نکلا ہے، وہ کسی کے قتل کے ارادے سے نکلا ہے اور چھپ کر راستے میں بیٹھا ہے، اس کو کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ اور اگر کوئی دن کے اجالے میں کھلے راستے پر چل رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ یہ دونوں اس کے علم اور قدرت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ فرماتے برابر ہیں، اندرونی اور ظاہری سب حالات اس کو یکساں ہیں، اس کو سب کا یکساں معلوم ہے، کوئی بھی اس کے دست گزر سے باہر نہیں ہے۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ معقبات کی جمع ہے، اور یہ اس جماعت کو جو دوسری جماعت کے پیچھے متصل آئے اس کو معقبہ یا متعقبہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک جماعت کے پیچھے جو دوسری جماعت آئے اس کو معقبہ کہتے ہیں، یعنی اس کے پیچھے آنے والا۔ من بین یدیہ کے معنی کیا ہے؟ دونوں ہاتھ کے درمیان۔ لفظی ترجمہ کیا ہے اس کا؟ ان کے دونوں ہاتھ کے درمیان۔ مراد کیا ہوا؟ انسان کے سامنے کی جہت اور سمت ہے، من خلفہ پیچھے کی جانب، من امر اللہ، امر بمعنی یہاں پہ سببیت کے لیے ہے، با جو ہے امر اللہ، بی امری اللہ کے معنی میں، ٹھیک ہے؟ من امر اللہ جو من ہے وہ با سببیت کے معنی میں، ٹھیک ہے؟ یعنی مراد کیا ہوگا؟ بی امر اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہی حکم سے۔ اور بعض قراتوں میں یہ کیونکہ قرات حفظ پڑھ رہے ہیں ہم، اس میں بی امر اللہ ہی ہے، من امر اللہ ہی ہے، جبکہ بعض قراتوں میں لفظ بی امر اللہ بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس آیت کے معنی کیا ہوئے کہ ہر شخص خواہ اپنے کلام کو چھپاتا ہے یا ظاہر کرنا چاہتا ہے، اسی طرح اپنے چلنے پھرنے کی اور رات کی تاریکیوں کے اندر وہ مخفی رکھتا ہے یا کھلے بند وہ سڑکوں پر پھرتا ہے، ان سب انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ معقبات مقرر ہیں۔ معقبات کون ہیں؟ یعنی فرشتوں کی جماعتیں مقرر ہیں جو ان کے آگے اور پیچھے سے ان کو احاطہ کیے ہوئے ہیں، جو انسان کی خدمت پر معمور ہیں، یعنی ان کی ڈیوٹی اور ان کی خدمت کی ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے، ایک کے بعد دیگرے ایک کی ڈیوٹی آتی رہتی ہے، اور ان کے ذمہ یہ کام سپرد اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ وہ انسانوں کی حفاظت کریں۔ صحیح بخاری شریف میں بھی ذکر ہے کہ فرشتوں کی دو جماعتیں حفاظت کے لیے، انسان کی حفاظت کے لیے مقرر ہیں، ایک رات کے لیے دوسری دن کے لیے، اور یہ دونوں جماعتیں صبح اور عصر کی نمازوں میں جمع ہو جاتی ہیں، یعنی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے۔ دیکھیں آپ کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذمہ لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ صبح کی نماز کے بعد رات کے محافظ رخصت ہو جاتے ہیں، اور جو دن کے محافظ پھر کام سنبھال لیتے ہیں، اور پھر عصر کی نماز کے بعد یہ رخصت ہوتے ہیں اور رات کے فرشتے ڈیوٹی پر آ جاتے ہیں۔ اسی لیے ان دو وقتوں میں ذکر و اذکار خوب کرنے چاہیے کہ ہمیں یہ چیز اچھی لگنی چاہیے کہ بھئی ہمارے پاس سے فرشتے رخصت ہوں اور اللہ کے پاس ہمارا آخری عمل لے کر جائیں دن کا، تو یہ کہیں کہ یہ ذکر و اذکار میں مشغول تھا۔ اس لیے عصر کے بعد عصر کی نماز پڑھ کے ہمیں چاہیے کہ ہم صبح شام کے اذکار میں مشغول ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ اور اسی طریقے سے صبح فجر کی نماز پڑھ کر پھر ہم صبح کے اذکار میں وقت کو لگائیں، تاکہ رخصت ہونے والے فرشتے ہم سے اس حال میں رخصت ہوں کہ وہ ہمارے بارے میں یہی اللہ کو بتائیں کہ یہ آپ کے بندے کو اس حال میں چھوڑا کہ وہ آپ کا ذکر کر رہا تھا۔ ابو داؤد شریف کی بھی ایک حدیث ہے جو باروایت حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ کچھ حفاظت کرنے والے فرشتے مقرر ہیں جو اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی دیوار وغیرہ نہ گر جائے یا کسی گڑھے اور غار میں نہ گر جائیں یا کوئی جانور یا انسان ان کو تکلیف نہ پہنچا دے۔
البتہ جب حکم الہی کسی انسان کو بلا و مصیبت میں مبتلا کرنے کے نافذ ہو جاتا ہے تو محافظ فرشتے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں۔ پھر ابن جریر کی ایک اور روایت ہے جو حضرت عثمان غنی سے روایت ذکر کی گئی ہے کہ ان محافظ فرشتوں کا کام صرف دنیاوی مصائب اور تکلیفوں کی صرف حفاظت نہیں بلکہ وہ انسانوں کو گناہوں سے بچانے اور محفوظ رکھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی انسان کے دل میں جو نیکی اور خوف خدا کا داعیہ وہ بیدار کرتے رہتے ہیں جس کے ذریعے وہ گناہ سے بچے رہے۔ اور اگر پھر بھی وہ فرشتوں کے الہام سے غفلت برت لے اور کوئی گناہ میں مبتلا ہو جائے تو پھر بھی فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں اور دعا کی کوشش کرتے رہتے اور کوشش کرتے رہتے ہیں کہ جلد وہ توبہ کر کے اپنے گناہ سے پاک ہو جائے۔ لیکن پھر بھی اگر وہ کسی طرح متنبع نہیں ہوتا اور تائب بھی نہیں ہوتا، معافی بھی نہیں مانگتا، تو پھر وہ اس کے نام اعمال میں اس گناہ کا کام لکھ دیتے ہیں۔ خلاصہ کیا ہوا اس بات کا ساری کا کہ محافظ فرشتے جو ہیں وہ انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، صبح شام ان کی جو ہے وہ ڈیوٹی بدلتی ہے اور انسان کو دین اور دنیا دونوں کی مصیبتوں سے وہ بچاتے ہیں، کرتے ہیں۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان کے لیے حفاظت خداوندی کا پہرا ہٹا دیا جائے تو جنات انسان کی زندگی کو وبال بناتے ہیں۔ صحیح؟ تو لیکن یہ جو حفاظتی پہرے اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کر رکھے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے جنات اور شیاطین جو ہے وہ جو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ لیکن جب اللہ کی تقدیر ہے اور اس کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے جو جب اٹھا لینا ہے اور اس کسی کو مبتلا کرنا ہے کسی مصیبت میں تو یہ حفاظتی پردہ پھر ہٹ جاتا ہے۔ اسی چیز کا اگلی آیت میں بیان ہو رہا ہے، دیکھیے یہاں سے دیکھیے دوبارہ، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، کہ جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اور کسی بندے کو اس میں مبتلا کرنا تو پھر اس کے اوپر سے یہ حفاظتی پردہ ہٹا دیتے ہیں۔ وَالَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، وہی ہے جو تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے جس سے تمہیں اس کے گرنے کا ڈر بھی لگتا ہے اور بارش کی امید بھی بنتی ہے، اور وہی پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور بادلوں کی گرج اسی کی تسبیح اور حمد کرتی ہے اور اسی کے رعب سے فرشتے بھی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، اور وہی کڑکتی ہوئی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے انہیں مصیبت بنا کر گرا دیتا ہے۔ اور ان کافروں کا حال یہ ہے کہ اللہ ہی کے بارے میں بحثیں کر رہے ہیں حالانکہ اس کی طاقت بڑی زبردست ہے۔ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، وہی ہے جس سے دعا کرنا برحق ہے اور جس کو چھوڑ کر یہ لوگ جن دیوتاؤں کو پکارتے ہیں وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دیتے، البتہ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو پانی کی طرف اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر یہ چاہے کہ پانی خود اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ وہ کبھی خود منہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور بتوں سے کافروں کے دعا کرنے کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ بھٹکتی ہی پھرتی رہے۔ اللہ تعالیٰ اچھا اس آیت کو اب ذرا یہاں سے دوبارہ دیکھیے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد لہ۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت عافیت و امن و عافیت کو آفت و مصیبت میں اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک وہ قوم خود ہی اپنے اعمال کو برائی اور فساد سے نہ تبدیل کر لے۔ اس کا کیا معنی؟ مطلب اس کا مطلب پھر کیا یہ ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ ہی کسی کا برا چاہیں اور عذاب دینا چاہیں تو نہ پھر کوئی اس کو ٹال سکتا ہے اور نہ کوئی اللہ کے حکم کے خلاف کر سکتا ہے؟ تو کیا اس چیز کا حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ
کی طرف سے انسانوں کی حفاظت کے لیے فرشتوں کا پہرا لگا رہتا ہے، لیکن جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر اور اس کی اطاعت چھوڑ کر بدکرداری اور سرکشی اختیار کر لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا حفاظتی پردہ اٹھا لیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کا قہر اور عذاب اس پر آتا ہے۔ کیا یہ معنی اس کا بنے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات رحیم نہیں ہے کہ انسان اگر نافرمانی بھی کرتا ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں عطا کرتے ہیں؟ تو ہاں، ایک معنی یہ ہو سکتا ہے اس آیت کا کہ بھائی تغییر احوال سے مراد کیا ہے کہ جب کوئی قوم اطاعت اور شکر گزاری کو چھوڑ کر اپنی حق میں بری تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی جو رحمت کا اور حفاظت کا جو ہے وہ فرض جو ہے وہ تبدیل کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ بات ایک حد تک صحیح ہے اور یہ مفہوم خلاف نہیں ہے، لیکن صرف یہی مفہوم داخل نہیں ہے، یہ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پھر تو نافرمانی تو بے شمار ہو رہی ہے، اللہ کی ہر جگہ ہو رہی ہے، ہر دوسرے گھر میں ہو رہی ہے، تو پھر تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا یہاں پر یہ معنی اس کا پھر یہ اللہ تعالیٰ کے جو وعدہ اور نصرت کا جو امداد اور نصرت کا جو وعدہ ہے، یہ وعدہ اسی حالت میں ہے جب کوئی خود بھی اصلاح کی فکر کرے۔ ٹھیک ہے، جس طریقے سے ایک اور آیت میں فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہدایت کی، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو پابند ہے، ٹھیک ہے، کسی قانون کے پابند نہیں ہے، اور اللہ چاہے تو غیر قسمت کے دیا نہ ہماری اس میں کوئی کوشش ہے، نہ ہم نے اس کے لیے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بخود عطا کر دی۔ ہمارا جسم، ہمارا وجود، ہماری آنکھ، کان، ناک، یہ ہم نے کہا کبھی آزا اللہ تعالیٰ نے عقل یعنی ہماری مانگی ہوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی عطا کر دی، تو یہ سب چیزیں نعمتیں بے مانگے ہی ملی ہیں۔ البتہ جو انعامات ہیں اس کا جو حق ہے، استحقاق ہے، اور وہ وعدہ بغیر کوشش کے حاصل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین کا مطلب پھر یہاں پر کیا ہوگا کہ جو اللہ کے راستے کی طرف نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو دین کی اچھی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ آپ مدرسے کا رخ نہیں کریں گے، آپ خود اپنے اندر طلب پیدا نہیں کریں گے کہ میں دین کا علم حاصل کروں، تو پھر آپ کس طریقے سے آگے ترقی حاصل کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو انعامات اگر اللہ کے چاہیے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے، اس کی تھوڑی محنت کرنی پڑے گی۔ آگے کیا ہے، وَالَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور وہی ہے جو تمہیں برق و روشنی اور بجلی دکھاتا ہے، جو انسان کے لیے خوف بھی بن جاتی ہے۔ خوف کیسے کہ جب گر پڑے سب کچھ خاک کر ڈالے گی، اور طمع کیسے ہے کہ وہ اگر بجلی کی چمک کے بعد جب بجلی کڑکتی ہے تو ایک دل میں یہی آ جاتا ہے کہ اب بارش ہوگی، اب بارش ہوگی تو اسے انسان اور حیوانات کی جو ہے وہ زندگی کے لیے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں یہ بہت بڑا سہارا ہے کہ اسے بارش سے فصلیں پیدا ہوں گی جس سے جانور بھی کھائیں گے، انسان بھی کھائیں گے۔ اور وہی اللہ کی بڑی ذات ہے جو بڑے بڑے بھاری بادل سمندر سے مونسون بنا کر اٹھاتے ہیں، اور پھر اس پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو اللہ تعالیٰ فضا میں جو ہے بڑی کیا کہتے ہیں سرعت کے ساتھ کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں، اور اپنے حکم سے، اپنے قضاء سے کے مطابق جس زمین پر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے برساتا ہے۔ یعنی 5 چیزیں خاص کہی جاتی ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ غیب کے ہی علم ہے کہ بارش کب برسانی ہے، بارش کب ہوگی، اور یہ جو آلات ہیں یہ ان کا حکم وہی ہے کہ یہ آلات تخمینہ لگاتے ہیں، قرائن سے وہ اخذ کرتے ہیں کہ آج بارش ہوگی اور یہ ہوگا۔ اصل علم اللہ تعالیٰ کی ذات کو، ایک بارش ہے، ایک ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اور کس نے کس جگہ پہ مرنا ہے اس طریقے کے یہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کی ذات بہتر جانتی ہے ان کو۔ یسبح الرعد بحمدہ، اور رعد کہتے ہیں بجلی کی جو کڑک ہے، بادلوں کے باہمی ٹکراؤ سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو رعد کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ایک اور تفسیر کے مطابق بادل کو بھی رعد کہتے ہیں، یسبح الرعد، یعنی پھر یہاں پہ کیا مراد ہوگا کہ جو بادل ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ ٹھیک ہے،
تو یا ایک تفسیر کے مطابق رعد ایک فرشتے کا نام ہے جو بارش برسانے پر مسلط ہے، تو پھر اس لحاظ سے یہ بھی معنی ٹھیک بیٹھے گا کہ وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، یا تو ایک یہ بادل کا ہی کہا جائے گا جو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حص دے رکھی ہے کہ ان کی اپنی اپنی زبان ہے جس سے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار کرتے ہیں، تو اگر یہ مراد لیا جائے بادل رعد سے، تو پھر بادل کی آواز کو کہتے ہیں جو بادلوں کے باہمی ٹکراؤ سے پیدا ہوتی ہے، تو اس کی تسبیح کرنے سے مراد کیا ہوگا پھر کہ اللہ نے ان کی ایسی تسبیح ہے جو عام لوگ نہیں سن سکتے۔ اور اگر دوسری تفسیر کی جائے، اس کا معنی بیان کیا جائے، تو فرشتہ ہے ایک رعد جو بارش برسانے پر مسلط ہے، پھر اس طریقے سے معنی ٹھیک بیٹھے گا کہ یعنی وہ تسبیح پڑھ رہا ہے۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، الصَّوَاعِق صاعقہ کی جمع ہے، زمین پر گرنے والی بجلی کو صواعق کہتے ہیں، صاعقہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب کیا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی یہ بجلیاں زمین پر بھیجتا ہے جن کے ذریعے جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ سے کچھ جلا دیتا ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، حیلہ و تدبیر ہے، اور اب وہ شہید المحال یعنی حیلہ و تدبیر کرنے والا، اور یعنی عذاب دینے والا، یا پھر وہی قدرت کے معنی میں، یعنی اسی کی قدرت جو ہے وہ سب پر حاوی ہے۔ توحید کے معاملے میں باہمی جھگڑ رہے ہیں، مجادلہ کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ بڑی قوی تدبیر کرنے والی کسی کی بھی چال نہیں چل سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے تکوینی فیصلوں کے آگے مجبور ہے، یعنی تکوینی کیسا امر کہ وہ مجبور ہے، اس کو ہم نظر تو آتا نہیں کہ میرے بارے میں کیا ہو رہا ہے، حکم کیا لکھا گیا، لیکن آ گیا تو وہ پھر مجبور ہے، یعنی وہ ماننا پڑتا ہے اس پر، اس لیے وہ چاہے نہ چاہے اللہ تعالیٰ جو فیصلے کرتا ہے مجبوراً اس کے آگے سب کو سر جھکانا پڑتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ آیت سجدہ ہے، اور اس کی تلاوت سننے پر اور تلاوت کرنے پر سجدہ جو ہے وہ سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار۔ اے پیغمبر، ان کافروں سے کہو کہ وہ کون ہے جو آسمان اور زمین کی پرورش کرتا ہے، کہو کہ وہ اللہ ہے، کہو کہ کیا پھر بھی تم نے اس کو چھوڑ کر ایسے کارساز بنا لیے ہیں جنہیں خود اپنے آپ کو بھی نہ کوئی فائدہ پہنچانے کی قدرت حاصل ہے نہ نقصان پہنچانے کی، کہو کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے، یا کیا اندھیریاں اور روشنی ایک جیسی ہو سکتی ہیں، یا ان لوگوں نے اللہ کے ایسے شریک مانے ہوئے ہیں جنہوں نے کوئی چیز اسی طرح کی پیدا کی ہو جیسے اللہ پیدا کرتا ہے، اور اس وجہ سے ان کو دونوں کی تخلیق ایک جیسی معلوم ہو رہی ہو۔ اگر کوئی اس غلط فہمی میں مبتلا ہے تو ان سے کہہ دو کہ صرف اللہ ہر چیز کا خالق ہے، اور وہ تنہا ہی ایسا ہے کہ اس کا اقتدار سب پر حاوی ہے۔ اب مشرکین عرب جو ہیں وہ جن دیوتاؤں کو خدا مان کر ان کی عبادت کرتے تھے، عام طور پر وہ یہ مانتے تھے کہ انہوں نے کائنات کی تخلیق میں کوئی حصہ نہیں لیا، بلکہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کی ہے، لیکن ان کا عقیدہ یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خدائی کے بہت سے اختیارات ان کو دے دیے، اس لیے وہ ان کی عبادت کرتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی کوئی بھی اختیار جیسے کوئی چھوٹے موٹے جو کام ہے ان کے نظر میں ٹھیک ہے،
تو اسی لیے وہ کہتے تھے کہ ان کی عبادت کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنے اختیارات ہمارے حق میں استعمال کریں اور اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کریں. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اول تو اس آیت میں کہ من گھرٹ جو انہوں نے دیوتا بنائے ہوئے ہیں وہ نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر فرمایا کہ اگر ان دیوتاؤں نے بھی اللہ تعالیٰ کی طرح کچھ پیدا کیا ہوتا تب بھی ان کو خدا کا شریک ماننے کی کوئی وجہ ہو سکتی تھی، لیکن نہ انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر کیا جواز ہے ان اہل عرب کا کہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دے کر ان کی عبادت کرتے ہیں. انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. اسی نے آسمان سے پانی برسایا جس سے ندی نالے اپنی اپنی بشاعت کے مطابق بہ پڑے، پھر پانی کے ریلے نے پھولے ہوئے جھاگ کو اوپر اٹھا لیا، اور اسی قسم کا جھاگ اس وقت بھی اٹھتا ہے جب لوگ زیور یا برتن بنانے کے لیے دھاتوں کو آگ پر تپاتے ہیں. اللہ حق اور باطل کی مثال اسی طرح بیان کر رہا ہے کہ دونوں قسم کا جو جھاگ ہوتا ہے وہ تو باہر گر کر ضائع ہو جاتا ہے، لیکن وہ چیز جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے. اسی قسم کی تمثیلیں ہیں جو اللہ بیان کرتا ہے. یعنی اللہ فرماتے ہیں جو باطل چاہے کچھ عرصے کے لیے غالب نظر آئے لیکن وہ جھاگ کی طرح بے فائدہ اور فنا ہو جانے والا ہے، اور حق جو ہے وہ پانی اور دوسری نفع چیزوں کی طرح فائدہ مند رہتا ہے اور باقی رہنے والا ہے. للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب ومأواهم جہنم وبئس المہاد. بھلائی انہی لوگوں کے حصے میں ہے جنہوں نے اپنے رب کا کہا مانا ہے اور جنہوں نے اس کا کہا نہیں مانا. اگر ان کے پاس دنیا بھر کی ساری چیزیں بھی ہوں گی بلکہ اتنی ہی اور بھی تو وہ قیامت کے دن اپنی جان بچانے کے لیے وہ سب کچھ دن کو تیار ہو جائیں گے. ان لوگوں کے حصے میں بری طرح کا حساب ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. ٹھیک ہے. میں سبق تک ہی رکھتے ہیں، رکو مکمل ہوا آیت نمبر 18 تک. انشاءاللہ اگلی آیت سے کل انشاءاللہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.